سورہ بقرہ سب سے بڑا سورہ اور سورہ کوثر سب سے چھوٹا سورہ، جو سب سے چھوٹا سورہ ہے، 3 آیتوں پر مشتمل۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ 3 آیتوں پر مشتمل سورہ، جو سب سے مختصر سورہ ہے، وہ قرآن کی حفاظت کا سب سے بڑا سامان۔ اللہ کا دین جس سے محفوظ ہے وہ سورہ کوثر ہے۔ تو یہ کوئی دلیل نہیں ہوئی کہ مختصر ہے تو کم بات ہوگی اور مطول ہے تو زیادہ بات ہوگی۔ ویسے بھی اللہ کے ہاں گنا نہیں جاتا، تولا جاتا ہے۔ صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آل محمد۔ اللہ فٹوں قد جو ہے نا فٹوں سے نہیں ناپا جاتا جی۔ یہ لمبے قد والا بڑا آدمی اور کوتاہ قد والا چھوٹا آدمی یہ معیار نہیں ہے۔ ہمارے نبی سے پہلے، توجہ، ہمارے نبی سے پہلے جتنے انبیاء ما سلف، ان کے قد بھی بڑے طویل تھے کاظمی صاحب، اور ان کی عمریں بھی بڑی طویل تھی جی۔ آپ جائیے انشاءاللہ، شام جائیں اور وہ جولان کی پہاڑیوں پر جو حضرت حابیل کی قبر ہے جی، حضرت حابیل حضرت آدم علیہ السلام کے فرزند کی جو قبر ہے، جنہیں ان کے فرزند قابیل نے قتل کیا تھا، ان کی قبر کتنی طویل ہے۔ شاید یہ ہمارے باب العلم کا جو ہال ہے، اس کو آپ 2 برابر کریں گے تو اتنی لمبی قبر ہے ان کی، وہ قد تھا ان کا۔ پھر ساؤتھ افریقہ میرا جانا ہوا، وہاں حضرت ایوب کی قبر پہ میں گیا، تو وہ اس شاید 3 باب العلم کے اس مسجد کے ہال کے برابر بنائیں گے، تب جا کے ان کی قبر بنتی ہے۔ تو انبیاء کرام کی قد بھی بڑے طویل تھے اور عمریں بھی، بھائی 2500 سال، 900 سال تک تو حضرت نوح نے کشتی بنائی جی، 2500 سال کوئی بات ہے؟ معمولی بات ہے۔ تو عمریں بھی طویل اور قد بھی طویل، ایسا ہی ہے۔ ہمارے نبی مکرم کا قد مبارک بھی اللہ نے وہ طوالت سے ہٹا دیا اور طویل نہیں رکھا، قد بھی مطول نہیں تھا، طویل نہیں تھا، اور آپ کی عمر مبارک 63 سال کی عمر جی۔ آج جدید اتنا حالات اور غذاؤں کے ماحول اور معاملات کی خرابی کے بعد کہا جاتا ہے کہ صاحب، خود میرے والد فرماتے تھے کہ ان کے دادا 105 سال کے ہو کے مرے تھے، ان کے والد 95 سال کے ہو کے دنیا سے گئے، اور وہ خود کہتے تھے بھائی ہم 80 سال والے لوگ ہیں، اور ایسے ہی وہ پورے 80 سال میں ان کا انتقال ہوا۔ تو اب آج کے زمانے میں ہم سے کوئی پوچھے تو ہم کہیں گے بھائی 60 اور 65 سال ہو جائے گا، بس ہو گیا تو یہ یعنی سرکار 1400 سال پلے 63 سال کی عمر میں دنیا سے تشریف لے گئے جی۔ تو عمر بھی کم ہو گئی اور قد بھی کم ہو گئے۔ وجہ کیا ہے؟ پہلے گنتیوں کو معیار قرار دیا گیا تھا، ہمارے نبی کے زمانے میں کیفیت کو معیار قرار دیا گیا۔ وہ آپ انگریزی میں کہتے ہیں کہ کوانٹیٹی اور کوالٹی، پہلے تعداد کو اور تعدد کو معیار قرار دیا جاتا تھا، اور اب ہمارے زمانے میں نبی کی امت میں کیفیت کو معیار قرار دیا۔ بہت دیر تک بات کرنے کے بجائے ایک جملے میں کہہ دوں، پہلے جو 1000 مہینوں میں کام ہوتا تھا نا، اب شب قدر میں ہو جاتا ہے۔ صلوات پڑھے گا محمد و آل محمد۔ ایک اور بلند صلوات نبی کے رات پر، اللہم صل علی خیر من 1000 شہر۔ وہ جو 1000 مہینوں کا کام ہے وہ ایک رات میں ہوگا۔ جو پہلے 1000 مہینوں تک محنت ہونے پر نتیجہ ملتا تھا، اب ایک رات میں محنت کرنے پہ نتیجہ مل سکتا ہے۔ تو یہ کوئی معیار نہیں ہوا۔ قرآن مجید کا مختصر ترین سورہ ہے سورہ مبارکہ والعصر۔ ایک شخصیت کی، مرزا صاحب شخصیت کی مجلس ہے، میں کوئی 18 سے 20 سال ان کے ساتھ میرا اس ادارے کی وابستگی کی وجہ سے تعلق رہا۔ تو کیونکہ مجلس اعضاء کا عنوان ہے، سیمینار نہیں ہے، ان کی شخصیت پہ سیمینار نہیں ہو رہا، ورنہ میں پورا 1 گھنٹے کا خطاب ان کی شخصیت پر کر سکتا ہوں، اور سیمینار نہیں ہو رہا، اس لیے ان کی شخصیت پہ تو اشارتاً بات ہوگی، بات تو علی کی ہوگی۔
گفتگو تو اہل بیت کی ہوگی اور صلوات نبی کے ذات پر. یہ ایک مشکل ہمارے ہاں بڑھتی جا رہی ہے. ہمارے ہاں مجلس اور سیمینار میں بھی اختلاط ہوتا جا رہا ہے جی. اور بہرحال یہ میں نے اشارہ نہیں صراحت کر دی ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو قابو میں رکھنا ہوگا. کہاں کیا بات کرنی ہے, کون سا فورم کس بات کے کرنے کا ہے, اور وہاں یہ بات اور یہاں یہ بات. فرش ازا ہے, مجلس ازا ہے, اور یقیناً جعفری صاحب کی روح بھی اسی میں خوش ہے. انتہائی مولائی انسان جی, اپنے عقیدے پر سمجھوتا نہ کرنے والی شخصیت جی, اپنے عقیدے پہ لڑ بھڑ جانے والا آدمی, اپنے نظریے کی خاطر آخری حد تک چلے جانے والا انسان. اس ایسے انسان کو جذباتی نہیں کہتے, غیرت مند کہتے ہیں. جذباتی لوگ اور ہوتے ہیں, غیرت مند لوگ اور ہوتے ہیں. اور مجھے آپ یہ جملہ کہنے دیجئے کہ ہماری قوم میں ماضی کی نسبت غیرت مندوں میں کمی ہو رہی ہے. جو ماضی میں جو غیرت مندی تھی نا ہمارے بڑوں میں, وہ اس میں کمی ہوتی چلی جا رہی ہے. تو غیرت مندی خود ایک مفہوم ہے, کسی اور موقع پہ آپ مجھے حکم دیں گے تو غیرت کے مضمون پر بات ہو.